جب زمین بالکل نئی تھی، جب پہاڑ اور ندی اپنی اصلی روپ میں تھے، جب انسان اپنی پہلی بستیاں بسا رہا تھا، اسی دوران ایک ایسا پرانی جنما جس کا نام سن کر لوگ سانس لینا بھول جاتے تھے، ایک ایسا انسان جس کا قد اتنا اونچا بتایا جاتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا تو بادل اس کے سینے سے ٹکرا جاتے، ایک ایسا شریر جو پہاڑوں جیسا سخت اور طوفانوں جیسا شکتیشالی تھا، اس کا نام تھا اوج بن عنق۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اوج بن عنق واستو میں زمین پر چلا تھا، یا یہ صرف ایک بھینکر کہانی ہے جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے؟ اصل کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آج کا انسان کمزور ہے، لیکن پرانے زمانے کا انسان شاریرک روپ سے بہت مضبوط مانا جاتا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے مطابق پہلی نسل کے لوگ قد میں لمبے اور عمر میں بھی لمبی زندگی رکھتے تھے اور شریر میں سخت تھے۔ اسی لیے جب پراچین کہانیوں میں بہت بڑے قد کے انسان کا ذکر ہوتا ہے تو علماء اسے بالکل اسمبھو نہیں سمجھتے۔ اسی پراچین دنیا کے اندھیروں میں اوج بن عنق کا نام ابھر کر آتا ہے، ایک ایسا نام جو شکتی اور بھے کی نشانی بن گیا۔ ہسٹری کے مطابق اوج بن عنق کا سمبندھ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جنم لینے والی نسل سے تھا۔ اس کی ماں کا نام عنق بتایا جاتا ہے، جو خود بھی ہسٹری میں ایک عجیب اور بھینکر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بچپن سے ہی سامانیہ بچوں جیسا نہیں تھا، اس کا شریر آسمانیہ جاتی سے بڑا تھا، لوگ اسے دیکھ کر حیرانی اور بھے کا شکار ہو جاتے، اس کے قدم جب زمین پر پڑتے تو مٹی ہل جاتی، یہی سے اس کے اندر ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا کہ وہ سادھارن انسان نہیں ہے۔ ہسٹری کے مطابق اوج بن عنق کا قد ہزاروں گز بتایا جاتا ہے۔ کچھ پراچین کہانیاں کہتی ہیں کہ وہ سمندر میں کھڑا ہوتا اور پانی اس کی کمر تک آتا، مچھلیاں اس کے لیے کھیل کی چیز بن جاتی۔ لیکن یہاں ایک مہتوپورن بات سمجھنا ضروری ہے، اسلامک ہسٹری ایگزیکٹ نمبرز سے زیادہ اس کے اہنکار اور اتیاچار پر زور دیتی ہے۔ یعنی اوج کی کہانی صرف شریر کی کہانی نہیں بلکہ سوچ اور ویوہار کی کہانی ہے۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے سمے میں طوفان نوح بھیجا تو پوری دنیا پانی سے بھر گئی، شہر، پہاڑ اور جنگلات سب پانی کے نیچے چلے گئے۔ یہ عذاب انسانی اتہاس کا سب سے بڑا تباہ کرنے والا ٹائم تھا، لیکن کہانیوں کے مطابق اوج بن عنق اس طوفان میں بھی زندہ رہا، پانی اس کی کمر تک پہنچ گیا لیکن وہ ڈوبا نہیں۔ اس گھٹنا نے اوج کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا بیج بو دیا، اس نے کہا دیکھا مجھے کوئی شکتی ختم نہیں کر سکتی، یہی سے اس کا اہنکار اس کی تباہی کی بنیاد بنا۔ طوفان نوح کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوئی، اوج بن عنق نے اتیاچار کا بازار گرم کر دیا، وہ پہاڑوں کے پتھر اٹھا کر لوگوں کی بستیوں پر پھینک دیتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لوگ اس کا نام سن کر ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے، اس نے خود کو زندہ خدا سمجھنا شروع کر دیا، اور جب کوئی پرانی خود کو خدا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی سب کے لیے سیکھ بنا دیتا ہے۔ اوج بن عنق صدیوں تک زندہ رہا، اس نے کئی نبیوں کا سمے دیکھا لیکن ہدایت قبول نہ کی، یہی بات اس کے اہنکار کو اور بڑھاتی گئی، وہ کہتا تھا کہ میں سمے سے بھی بڑا ہوں، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ سمے یعنی ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اوج بن عنق کی سب سے مشہور گھٹنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمے سے جڑی ہے۔ جب بنی اسرائیل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اوج نے ارادہ کیا کہ وہ سب کو ایک ہی لمحے حملہ کر کے ختم کر دے، اس نے ایک پورا پہاڑ اکھاڑ لیا تاکہ اسے ان پر پھینک دے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک پورا پہاڑ انسانی ہاتھوں میں آ سکتا ہے؟ یہ دریچہ انسانی دماغ کو ہلا دیتا ہے، یہی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ہسٹری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چینٹیاں بھیجی، ان چینٹیوں نے اس پہاڑ کو اندر سے کھا لیا، اور جب اوج نے پہاڑ پھینکا تو وہ اس کے گلے میں پھنس گیا، اس پل وہ پہلی بار بھے محسوس کرنے لگا۔
اسی سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی سے وار کیا۔ وہ لاٹھی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اس اہنکار کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ عوج بن عنق زمین پر گر گیا۔ وہ شریر جو کبھی پہاڑوں سے اوپر تھا آج مٹی میں مل گیا۔ سائنس کے مطابق اتنا بڑا انسان شاریرک روپ سے مشکل لگتا ہے۔ گریوٹی، ہڈیاں اور مسلز اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سائنس عوج بن عنق کو ایتہاسک سچائی نہیں مانتی، لیکن سائنس یہ مانتی ہے کہ پراچین انسان آج سے زیادہ شکتیشالی ہوتا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ کہانی سیکھ اور سندیش کے لیے ہے۔ عوج بن عنق ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ شکتی، قد اور زندگی سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو اپنی حد بھول گئے اس کا نام صرف کہانیوں میں رہ جاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی اپنی شکتی پر اہنکار کرے تو عوج بن عنق کی کہانی خاموشی سے یاد دلاتی ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عوج بن عنق ایک سچائی تھا یا ایک ایسی کہانی جو ہمیں اہنکار سے بچنے کے لیے بنائی گئی؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی بھینکر اور رہسیمئی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔